قرآن اور حدیث تو ہر فرقے کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ان کے رہبر بھی ہیں جو انہیں اس بات کی تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جو کچھ وہ فالو کر رہے ہیں وہی صحیح اور سچا اسلام ہے۔ اگر یہ رہبر جانتے ہوتے صحیح اسلام کیا ہے تو فرقوں میں نہیں بٹتے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرقوں کو اور اسلام کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں؟ جواب جاننے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنی عقل کو کھلا رکھنا پڑے، کیونکہ یہ جو رہبر ہیں فرقوں کے، وہ آپ کی آنکھیں، کان اور عقل پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی ہی پیار سے آپ کو اپنے گود میں لے کے اس بات پہ کنونس کریں گے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے یہ اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، لہٰذا آپ انہی کی مانیں اور کسی نان عالم کی بات بالکل نہیں مانیں۔ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو ان علماء کرائم سے بچنا پڑے گا، تبھی آپ اسلام تک پہنچ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اسلام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ایمان اور نیک عمل، انہی دو باتوں پہ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، اور یہی وہ دو ڈی کوڈنگ ٹول ہے جس سے آپ فرقوں کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے۔ اس کے لیے بس آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا، ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر کے صحیح آرڈر میں ارینج کرنا ہے، اور دوسرا، ایمان کے کالم میں کتاب اللہ کو رکھنا ہے اور عمل کے یعنی طریقے کے کالم میں سنت رسول اللہ کو رکھنا ہے۔ اب دنیا کے سارے فرقوں نے ایک سب سے بڑی غلطی کر دی، انہوں نے ایمان کے کالم میں انسانی کتابوں اور باتوں کو ڈال دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ 100 دماغ، 100 باتیں، 100 آئیڈیا، 100 راستے، تو ہر کوئی اس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے اسے فالو کرتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پیور اسلام چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کے کالم میں کسی انسان کی بات کو انٹر ہونے نہ دیں، اور ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ اور طریقے کے لیے محمد رسول اللہ۔